السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 121۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ۔ within bracket تمہیں مطمئن رہنا چاہیے اہل کتاب میں سے، بریکٹ کلوز، وہ لوگ جو اس کتاب کی تلاوت کا حق ادا کر رہے ہیں۔ تمہیں اے نبی، آپ کو، اے مسلمانوں، آپ کو مطمئن رہنا چاہیے کہ جو اس کتاب کی تلاوت کا حق ادا کر رہے ہیں۔ کون سی کتاب کی تلاوت کا حق ادا کر رہے تھے وہ اہل کتاب؟ تورات، اپنی تورات کو، جس میں زبور، انجیل سب بعد میں شامل ہوئی۔ اس زمانے میں تورات کے پڑھنے والے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پوری بائبل کو پڑھنے والے، جو اسے پڑھنے کا حق ادا کر رہے ہیں، اپنی کتاب کو پوری دیانتداری کے ساتھ، حق کے ساتھ لے رہے ہیں، سچائی کے ساتھ لے رہے ہیں۔ اولئک یؤمنون بہ، وہ اس ہدایت پر ایمان لائیں گے، وہ قرآن پر ایمان لائیں گے، وہ رسول پر ایمان لائیں گے، یہ قرآن کو بھی مانیں گے۔ گویا یہاں جو اہل کتاب کا ذکر آیا ہے نا، قرآن میں اہل کتاب کا ذکر دو انداز سے ہوا ہے۔ ایک ان کا اچھا امپریشن بتایا گیا ہے، اور دوسرا ان کا نیگیٹو امپریشن بتایا گیا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ سارے ہی کافر نہیں ہیں، سارے ہی جان بوجھ کر انکار کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ اس میں سے کچھ اچھے اہل کتاب بھی ہیں۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ پہلے سے موجود حقیقت کو مانے ہوئے ہیں، سچائی کو تسلیم کیے ہوئے ہیں، اپنے رسولوں کو مانے ہوئے ہیں۔ جب وہ ان حقیقتوں کو مانے ہوئے ہیں، ان کے سامنے اب قرآن آیا ہے، وہ سنجیدگی سے غور و فکر کر رہے ہیں، جو کر رہے ہیں وہ مان لیں گے قرآن سے کو، وہ قرآن سے دور نہیں رہ سکیں گے، جلد آ جائیں گے قرآن کے پاس۔ فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جو اس ہدایت کا انکار کرنے والے ہیں تو اصل میں وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اصل میں ظاہری بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت فکر ہوتی تھی کس چیز کی، کہ سنجیدہ اہل کتاب اور مشرکین کہیں ایمان لانے سے محروم نہ رہ جائیں۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ جو بھی تورات اور انجیل کا کھلے دل سے، کھلے ذہن سے مطالعہ کر رہے ہیں، اسٹڈی کر رہے ہیں، انہیں لازماً انشاءاللہ ہدایت ملے گی، وہ مسلمان ہوں گے۔ اور یہ ہدایت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں، کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ایون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی کو ہدایت دینے چاہتے تھے، مطلب چاہتے تھے کہ ہدایت ملے فلاں فلاں کو، لیکن نہیں ملتی، کیونکہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے، اور اللہ دیتے ہیں میرٹ کی بنیاد پر۔ اللہ کی سنت ہے ہدایت کے باب میں، یعنی اللہ کی سنت مین اللہ کا ایک لا ہے، اللہ کی ایک پالیسی ہے، اللہ کا ایک قانون ہے۔ ہدایت کن کو ملتی ہے؟ گمراہ کون ہوتے ہیں؟ وہی ہدایت پائیں گے جو ہدایت لینا چاہتے ہیں۔ اور یہاں کون سی سنت اللہ کی بیان ہوئی کہ جو انجیل اور تورات کی قدر کر رہے ہیں وہ انشاءاللہ اس پالیسی کے تحت، اللہ کی جو ہدایت اور ضلالت کی پالیسی ہے، سنت ہے، اس کے تحت وہ ایمان لے آئیں گے۔ اور جو نہیں مان رہے وہ کون ہے؟ خاسرون، خسارہ پانے والے ہیں۔ اب میرے اور آپ کے لیے لیسن کیا ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن بھی یہی بتا رہا ہے کہ جو یتلونہ حق تلاوتہ، اس کی تلاوت کا حق ادا کریں گے۔ قرآن کی تلاوت کا حق ادا کرنا وہ کیا ہے؟ غور و فکر کرنا، پورے احکامات لینا، یہ نہیں کہ کچھ حصے کو مانیں گے اور کچھ حصے کا انکار کریں گے، پھر سیریسلی لیں گے قرآن کے احکامات کو۔
اور ساتھ ساتھ آپ لہجے کو بھی بہتر بنانے کی کوشش کریں گے، پھر اس کے اوپر عمل کرنے کی بھی کوشش ہوگی. تو جب یہ سارے کام کریں گے نا، تب یتلونہ حق تلاوتی ہی ہوگا، ادروائز نہیں ہو سکتا. کیونکہ اللہ نے تورات انجیل کے پڑھنے والوں کے بارے میں کہا کہ جب وہ اس کو سمجھ کر پڑھ رہے ہیں، ظاہری بات ہے جب وہ سمجھ کر پڑھ رہے ہیں وہاں پر نبی کریم کی، قرآن کی آمد کی پیشن گوئیاں موجود ہیں. جب وہ سمجھ رہے ہیں ان کو اگلی بات بھی سمجھ آ رہی ہے. اب ہم مسلمان جب قرآن کو سمجھ کر پڑھیں گے تو ہم مسلمانوں کے اپنے اندر جو برائیاں پیدا ہو گئیں، جس میں ایک بہت بڑی برائی فرقہ واریت ہے، کل کے لیکچر میں ہم نے سارے لیکچر میں مسلسل فرقہ واریت کو کور کیا اور اللہ کے ہم نے حکم دیکھے کہ کیسے کنڈن کیا گیا اس کو. تو ہمیں پتہ چلے گا کہ قرآن میں تو ایسی بات ہی نہیں آئی. پھر ہم حقیقت تک پہنچ جائیں گے کہ نہیں، ہمیں مسلمانوں میں یونٹی پیدا کرنی ہے، ایک اللہ، ایک کتاب، ایک نبی، بس اس کے علاوہ ہمارا کوئی فرقہ، کوئی جماعت نہیں ہے. اسی لیے پھر اللہ نے کہا کہ جو اپنی کتاب کا حق ادا نہیں کرتے تلاوت کا، گویا غور و فکر کرنے کا، پڑھنے کا، سمجھنے کا، وہ خسارہ پانے والے ہیں، وہ نقصان اٹھانے والے ہیں. گویا قرآن کو نہ سمجھنا، نہ صحیح طریقے سے پڑھنا، یہ نقصان اٹھانے کا سبب ہے. یاد رکھیے کہ قرآن کا سمجھنا، قرآن پہ غور و فکر کرنا، اس میں میرا ذاتی فائدہ ہے. کسی کا نہ کوئی فائدہ، نہ کسی کا کوئی احسان، نہ کسی پر میرا احسان. یہ کس کے اوپر احسان ہے؟ میرا اپنے اوپر، خود کے اوپر احسان ہے. اب اللہ کا احسان کہ اس نے ہمیں قرآن ہاتھوں میں تھما دیا، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یتلونہ حق تلاوتی ہی، قرآن کو ایسے پڑھیں جیسے پڑھنے کا اس کو حق ہے. یاد رکھیے، بار بار میں توجہ دلاؤں گی کہ جسٹ ناظرہ پڑھنا حق تلاوتی ہی کا حق ادا کرنا نہیں ہے. اس کو سمجھنا ہے، اس پہ غور و فکر کرنا ہے، اس کو اپنے ذات کے اوپر امپلیمنٹ کرنا ہے. آج ہم مسلمان گھرانوں میں پیدا ہو کر، آج ہم اہل کتاب، اہل قرآن ہو کر، اہل کتاب تو نہیں کہیں گے، اہل قرآن ہو کر بہت ساری سچائیوں کو ماننے سے دور ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ صرف مسلمان گھرانے میں پیدا ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ قرآن پہ غور و فکر کرنا ضروری ہے، پھر سمجھ آئیں گی سچائیاں. اللہ سے دعا مانگنا ضروری ہے. تو اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم خسارہ پانے والوں میں شامل نہ ہوں، بلکہ ہم، اللہ ہمیں آخرت میں جا کر ان لوگوں میں شامل کرے کہ جنہوں نے حق تلاوتی ہی کیا تھا. آیت نمبر 122، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. آیت 40 سے 47 میں سیم ایسا ہی مضمون پیچھے پڑھ کر آئے. وہاں اللہ نے بنی اسرائیل کا جب ذکر شروع کیا تھا، سیم اسی طریقے کی آیات آئی تھی وہاں پر. اسی مضمون کو اللہ یہاں ریپیٹ کر رہے ہیں، 42-47 والے مضمون کو ریپیٹ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ. فرمایا اللہ نے، اے بنی اسرائیل، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی تھی، اور اس بات کو یاد کرو میں نے تمہیں دنیا والوں پر فضیلت دی تھی. دو لفظوں میں بتائیں اللہ نے ان کو کون سی نعمت دی تھی اور اللہ نے انہیں کون سی فضیلت دی تھی بنی اسرائیل کو، جس کا ذکر اللہ یہاں پہ نعمتی اور فضلتکم کے الفاظ سے کر رہے ہیں. ہاں، انبیاء کی اولاد میں سے تھے یہ. جی، امامت تھی، لیڈرشپ تھی. وہ کس چیز کی لیڈرشپ تھی؟ دین کی نشر و اشاعت. ویری گڈ، بہت اچھا. دیکھیں، اللہ نے تمہیں اپنے پیغام کو دنیا تک پہنچانے کے لیے چنا تھا، یہ اللہ کی نعمت تھی تمہارے اوپر. فضلتکم، تمہیں فضیلت دی، انبیاء کی اولادوں میں سے بنایا تمہیں. اب آپ دیکھیے، اللہ نے جو تمہیں فضیلت دی، اس پہ تمہارا کوئی رائٹ نہیں تھا، حق نہیں تھا. اللہ نے دی، اپنے فضل سے، اپنی مہربانی سے دی. اور تم نے کیا کیا؟ تکبر میں آ گئے، غرور میں آ گئے کہ ہم چوزن پیپل ہیں، بھائی ہم تو اعلیٰ ہیں، باقی سب دوزخی ہیں، جہنمی ہیں، ہدایت پر ہم ہیں. تم نے اس ہدایت سے منہ موڑ لیا جو قرآن اور نبی کی زبان میں تمہارے سامنے پیش کی جا رہی ہے. یعنی اتنا تکبر میں آ گئے ہو تم
اللہ تعالیٰ یہاں پہ انہیں ریئلائز کروا رہے ہیں. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے تو تمہیں دین اسلام کی دعوت دنیا کو پہنچانے کے لیے چنا تھا. کس لیے چنا تھا؟ یہ اس لفظ کو، اس لائن کو رٹا لگا لیں. دین اسلام کی دعوت پوری دنیا تک پہنچانے کے لیے اے بنی اسرائیل تمہیں چنا گیا تھا، تمہیں نبیوں کی اولاد بنایا گیا تھا. میں نے بتایا نا 4000 انبیاء کرام آئے صرف 2500 سال میں، ان کے اندر تقریباً 2500 سال میں، اور انہوں نے اس کا حق ادا نہیں کیا. اللہ ان کو یاد کروا رہے ہیں، جھنجھوڑ رہے ہیں، بیدار کر رہے ہیں، ہم نے تمہیں اتنی فضیلت دی اور تم خود بھی بھولے اس پیغام کو، اور تم نے جب خود بھولے تو دوسروں کو تم نے کیا بتانا، پڑھانا، سمجھانا تھا. یہ بالکل وہی ہے، بار بار وہاں پہ بھی میں نے توجہ دلائی، یہاں پہ بھی میرے اور آپ کے سیکھنے کے لیے کہ آج یہ نعمت اور یہ فضیلت امت مسلمہ کے حصے میں آئی، اور امت مسلمہ سیم ٹو سیم اسی پیٹرن پر چل رہی ہے جس پیٹرن پر بنی اسرائیل چلتے رہے ہیں. آج امت قرآن سے خود بھی کٹ گئی اور انہوں نے دوسروں کو کیا بتانا، پڑھانا، سمجھانا ہے. تو یہاں اب رکھ کر دیکھیں، سوچیں میرے اور آپ کے کرنے کے لیے کام کیا ہے. آیت نمبر 123 وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اس دن سے ڈرو جب کوئی کسی کے کچھ بھی کام نہ آئے گا، نہ کسی سے کوئی معاوضہ قبول کیا جائے گا، نہ کوئی سفارش آدمی کو فائدہ دے گی، اور نہ کسی کو کوئی مدد ہی مل سکے گی. یہاں اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ نے شارٹ کٹس کے دروازے بند کر دیے. اللہ نے بتا دیا کہ یہ جو دھاندلیاں تم کرتے پھر رہے ہو نا اللہ کے معاملے میں، اللہ کے دین کے معاملے میں، ان سے تم باز آ جاؤ، سیدھے ہو جاؤ. اب یہاں 4 چھوٹی چھوٹی سٹیٹمنٹس ہیں جو ایک ہی حقیقت کی طرف لے کر جا رہی ہے. کیا؟ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ قیامت کے دن کامیابی کا دار و مدار انسان کی اپنی پرفارمنس پر ہے. قیامت کے دن کون کامیاب ہوگا؟ جو اچھی پرفارمنس دے گا، اچھا رویہ، اچھا عمل شو کرے گا. قرآن یہ بات کن کو بتا رہا ہے؟ ان کو جو پیغمبروں کی اولاد ہیں، جنہیں آپ دوسرے لفظوں میں کہیں گے سادات. سادات کی تو بڑی عزت ہوتی ہے نا، آپ کو پتہ ہے نا. ہم کہتے ہیں نا سید ہے فلاں، تو فوراً احترام سے انسان جو ہے نا وہ ہو جاتا ہے کہ بھی کیا زبردست پرسنالٹیز ہیں جو ہمارے سامنے موجود ہیں. تو یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ قرآن یہ بتا رہے ہیں کہ اے پیغمبروں کی اولادو، اے اہل سادات، تمہارے کچھ کام نہ آئے گا قیامت کے دن، صرف تمہاری پرفارمنس کام آئے گی. لہذا تم بچو، لہذا اس دعوت کو قبول کرو، اور اس کے معاملے میں اس دن سے ڈرو جس دن تمہیں اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہوگی. آپ دیکھ لیجئے کیا کیا دن ہے، وہ پیچھے بھی ہم پڑھ کر آئے یہی مضمون. وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اس دن سے بچو جس دن کوئی نفس کسی نفس کے کچھ کام نہ آئے گا. یعنی انسان سوچتا ہے نا دنیا میں کہ اگر میرا فلاں کام پھنس گیا، میں فلاں مصیبت میں آ گئی خدا نہ خواستہ، تو میں فلاں سے مدد لے لوں گی، فلاں سے ہیلپ لے لوں گی. یہی سوچتا ہے نا انسان. اللہ نے کہا نہیں، کوئی کام نہیں آئے گا. پھر اللہ نے اگلے سوچ کے اوپر بھی اس کی غلط فہمی پہ لکیر پھینک دی، پھیر دی، کراس کر دیا. اللہ نے کیا کہا؟ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ، نہ کسی سے معاوضہ قبول کیا جائے گا. مثلا بندہ کہتا ہے نا کہ مجھ دے دلا کے، پیسے دے دلا کے، کوئی رشوت دے دلا کے تو نکل آؤں گا میں اس فلاں مشکل سے، تکلیف سے، یا نکال لوں گا اپنے کسی عزیز پیارے کو. پیسہ جو بہت ہے میرے پاس عہدہ ہے، شہرت ہے، سٹیٹس ہے، میں اس کو استعمال کر لوں گا اور میں نکال لوں گا، نکل آؤں گا. اللہ نے کہا نو، نہیں. پھر ولا تنفعها شفاعہ، اس دن سفارش بھی نہیں لی جائے گی.
سفارش بھی کوئی سفارش قبول نہیں ہوگی کہ آپ کہیں کہ جی فلاں نیک انسان نیک ہستی تمہارے لیے سفارش کریں گے، وہ ہوگی، وہ میں پیچھے بتا کر آئی، الا باذن اللہ، اللہ کے حکم سے ہوگی بالکل۔ چوتھی چیز ولا ہم ینصرون، اور نہ ہی کسی کو کوئی مدد مل سکے گی، یعنی وہ دن ایسا دن ہوگا، ایسا سخت دن ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ نسلی برتری کی اللہ کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ آیت 123 سورہ البقرہ، ہم بالکل آخری اپنے ڈسکشن کی طرف جانب جا رہے تھے آخر میں، کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اے سادات، اے پیغمبروں کی اولاد، چاہے پیغمبر تمہارے والد ہی کیوں نہ ہو، ڈرو اس دن سے، اس بات میں مت بیٹھے رہو اس خیال میں کہ چونکہ میں تو پیغمبر کی اولاد ہوں، پیغمبر کی بہن ہوں، پیغمبر کا بھائی ہوں، پیغمبر کے بیوی ہوں، پیغمبر کا یعنی کہ پیغمبر کی بیوی ہوں، تو مجھے کوئی رعایت مل جائے گی، مجھے کوئی کنسیشن مل جائے گی، مجھے اس کے بیس کے اوپر جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ڈرو اس دن سے، وہاں کوئی کسی کے کام نہ آئے گا، کسی سے معاوضہ قبول نہیں کیا جائے گا، کوئی سفارش کام نہیں آئے گی، کہیں سے کوئی مدد نہیں ملے گی۔ گویا تم نے اگر کچھ کرنا ہے تو اپنے عقیدے کو درست کرو، اگر تمہارے کرنے کا کوئی کام ہے تو اپنے عمل کو درست کرو۔ اور یہاں پہ یہ جو سفارش والا کانسیپٹ ہے، اس کو ایک دو لائنوں میں پھر دوبارہ سے سمجھ لیجئے، ورنہ جو آیت 48 ہم نے البقرہ کی پڑھی تھی وہاں میں نے ڈیٹیل بیان کی ہے سفارش کے حوالے سے۔ یاد رکھیے کہ قیامت کے دن 3 گروپ ہوں گے، ایک کلیئرلی پاس، ایک کلیئرلی فیل، اور دوسرا درمیان میں جو 30 نمبر 29 نمبر 28 نمبر لینے والے ہیں، یعنی گریس مارکس کی ان کو ضرورت ہے سخت۔ تو اللہ تعالیٰ خود طے کریں گے کہ گریس مارکس کے آیا یہ اس کیٹیگری میں آتے ہیں جن کو گریس مارکس ملنے چاہیے۔ اور پھر یاد رکھیے کہ یہ جو گریس مارکس تک وہ پہنچے گا نا، اس میرٹ تک بھی، یہ بھی وہ اپنی پرفارمنس کی بنیاد پہ پہنچے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ لینے اس نے 1 نمبر تھا 2 تھا، اللہ نے خود ہی اس کو نمبر دلوا کے تو 29 میں داخل کروایا، پھر شفاعت کے ذریعے اس کو نکلوا دیا۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ، یہ اللہ کے اوپر بہت بڑا بہتان ہے، یہ رسولوں پہ نبیوں پہ بہت بڑا بہتان ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک بندے نے کوشش کی ہوگی، 28 29 30 تک پہنچا ہوگا، آگے اس کو نمبر چاہیے 2 4 پاس ہونے کے لیے، اللہ تعالیٰ پھر خود فیصلہ کر کے ان کو اس کیٹیگری کے اندر رکھیں گے، پھر اپنے پیاروں کو آنر دیں گے، اور وہ آ کر وہاں سے ان کو جن کو وہ چاہیں گے پھر وہاں سے وہ نکال لیں گے۔ یہ ہے سفارش کا کانسیپٹ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے اور ہمیں پتہ چلے کہ آج ہم نبی کی امت ہو کر بھی جو عمل سے اتنی دور ہو کر بیٹھ گئے ہیں، عمل سے دور ہونے سے ہمارا گزارا نہیں ہوگا جب تک کہ سب سے بڑھ کر ہم قرآن کو اپنی زندگی کے اندر نہیں لے کر آتے اور حق کا تلاوت ہی نہیں کرتے۔ آیت 124 وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، یہ جو مکہ والے ہیں نا، یہ بھی تو ابراہیم کی اولاد ہیں، بنی اسماعیل، اے بنی اسرائیل، یہ بنی اسماعیل بھی تو ابراہیم کی اولاد ہیں، کوئی باہر سے تو نہیں آئے ہوئے، اوپرے تو نہیں ہیں، بریکٹ کلوز۔ اور یہاں ایک اور اینگل سے نا ان کو سمجھایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یاد کرو جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں سے آزمایا، ان کو ٹیسٹ کیا اللہ نے، ان کا امتحان لیا اللہ نے، اور وہ چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں تھی، وہ بہت بڑے بڑے پیپرز تھے، تو اس نے وہ پوری کر دی۔ اللہ نے کچھ ایکسپیکٹیشنز رکھی اپنے بندے سے، اپنے رسول سے، انہوں نے اللہ کی ایکسپیکٹیشنز کو پورا کر دکھایا۔ جواب میں اللہ نے کیا کہا؟ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، میں تمہیں لوگوں کا امام بناؤں گا، پیشوا بناؤں گا۔ پرفارمنس بیس شرف ملا ان کو، اللہ نے کیا کہا؟ امام، لیڈر بناؤں گا تمہیں۔ یہ وہ لیڈر نہیں ہے کہ جو ہمارے ہاں سیاسی لیڈر ہوتے ہیں، یہ تو ڈیفرنٹ سٹائل کے لیڈر، اتنے آنریبل لیڈر ہمارے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تمہیں امام بناؤں گا، یعنی نیکی خیر اور بھلائی کے کاموں میں لوگ تجھے اپنا رہنما سمجھیں گے۔ قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، ابراہیم نے کہا میری اولاد کو بھی، یا ان کو بھی امامت ملے گی؟ اللہ نے فرمایا قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ،
میرا وعدہ ظالموں کے لیے نہیں ہے، ظالموں کو کچھ نہیں ملنے والا۔ یہاں آیت 124 سے لے کر آیت 152 تک ٹرانسفر آف پاور کی باقاعدہ سلسلہ جو ہے نا وہ صورت نظر آنا شروع ہو گئی ہے۔ سابقہ امت مسلمہ بنی اسرائیل سے پاور لے کر اب موجودہ امت مسلمہ بنی اسماعیل کو پاور دی جا رہی ہے۔ گفتگو کا رخ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف پھیر دیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ دونوں کے لیے کامن ہستی ہیں۔ جس طرح بنی اسرائیل کے جیسے ابا و اجداد جسے آپ بولتے ہیں جد ہیں ابراہیم علیہ السلام، ایسے ہی بنی اسماعیل کے جد بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے بنی اسرائیل، یہ وعدہ جو فضیلت کا ہے، جو نعمت ملنے کا ہے، یہ صرف اللہ نے تم سے نہیں کیا تھا، یہ اولاد ابراہیم سے تھا۔ دیکھیں نا یہ آیت میں کیا آ رہا ہے، اللہ نے کہا کہ میں تمہیں امام بناؤں گا، انہوں نے کہا کہ میری اولاد کو بھی، اللہ نے کہا نہیں ظالموں کو نہیں، لیکن جو نیک ہوں گے ان کو امامت ملے گی۔ اب وہ نیک کون ہوں گے، یہاں پہ تو اللہ تعالیٰ نے کوئی ڈفرینشیٹ نہیں کیا کہ بھئی یہ بنی اسرائیل کو ملے گی اور بنی اسماعیل کو نہیں ملے گی، جنرل بات ہے نا۔ تو اتنا ٹائم اللہ بنی اسرائیل کو دیتے رہے، آپ بنی اسماعیل کو دے دی، تو کوئی باہر سے تو نہیں کسی کو ملی نا امامت۔ کس کو ملی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہی رہی ہے امامت۔ اچھا جی، اب کیا ہے، کیا کہا گیا یہاں پہ، کیا بتایا جا رہا ہے؟ از ابتلا، ابتلا اس کا معنی ہے ٹیسٹ لینا، امتحان لینا، اور یہ اللہ کی ایک اور سنت ہے۔ ابھی ہم نے اللہ کی سنت پڑھی نا پیچھے، ہدایت اور ضلالت، کسی کو ہدایت دیتے ہیں اور کوئی گمراہ ہوتا ہے اپنی خواہش کے مطابق، اللہ کی پالیسی ہے، اللہ کا قانون ہے۔ یہاں اللہ کی ایک اور سنت ہے، وہ سنت کیا ہے؟ دھیان سے سنیے، بہت سمجھنے والی بات ہے، جتنی جلدی ہم یہ سمجھ جائیں گے نا زندگی بہت سوکھی ہو جائے گی۔ بندوں کی اخلاقی تربیت کے لیے اللہ اس سنت کو سامنے لے کر آتے ہیں، بندوں کی چھپی ہوئی صلاحیتیں ابھرتی ہیں، ان کے اندر بہت گٹس ہوتے ہیں، اللہ ان کو سامنے لے کر آتے ہیں اس طرح کی سنت سے۔ اللہ ان صلاحیتوں کو پروان چڑھاتے ہیں، اللہ اس ٹیسٹ ابتلا والی سنت سے کھرے اور کھوٹے میں فرق کرتے ہیں کہ کھرا کون ہے، مخلص کون ہے، اور کھوٹا کون ہے، برا کون ہے۔ تو اللہ نے کیا کیا؟ ابتلا، آزمایا، سنت ابتلا، اس کو بولیں گے سنت ابتلا۔ پہلی تھی سنت ہدایت اور ضلالت، پالیسیز اللہ کی، یہ سنت ابتلا ہے، اپنے بندوں کو آزمائش میں ڈالتا ہے اللہ، یہ اس کی سنت ہے، اس کا طریقہ ہے، اس کے بغیر جنت کوئی نہیں۔ اور دنیا تو ہے ہی ابتلا ہی ابتلا، اللہ اس دنیا میں ہر وقت ٹیسٹ لے رہے ہوتے ہیں بندوں کا، اور ابراہیم علیہ السلام جیسی ہستی کا ٹیسٹ ہوا، اللہ نے کس طرح آزمایا؟ بکلمات، چند باتوں کے ذریعے، اللہ نے اپنے کچھ حکم دیے، آرڈرز دیے ابراہیم علیہ السلام کو امتحان کے طور پر، اور آپ نے جواب میں ایک ایک کو فَأَتَمَّهُنَّ، انہوں نے ایک ایک کو اوبے کیا، فالو کیا، پورا کیا، ایک میں بھی انہوں نے آؤٹ سٹینڈنگ سے کم رزلٹ یا پرفارمنس نہیں دی، پرفارمنس تھی آؤٹ سٹینڈنگ، امتحان بھی آؤٹ سٹینڈنگ قسم کے تھے، عام امتحان نہیں تھے ان کے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب دعوت توحید ہوئی ہے کس طرح والد سے لے کر پوری کی پوری قوم ان کے پیچھے پڑ گئی، سنسار کرنے کی دھمکیاں، آگ کا الاؤ جلا کر اس میں ڈالا گیا، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ایک دو لوگوں کے ساتھ وہ وہاں سے نکلے ہیں تہی دامن، اور وہاں سے نکل کر پھر وہ کہاں آئے، پھر انہوں نے
بہت جگہوں جگہوں پہ جا کے دعوت دی، اللہ کی توحید کی دعوت دی. وہ آگے میں آپ کو تھوڑا سا مینشن کروں گی کچھ جگہ کہاں کہاں وہ گئے ہیں، کہاں کہاں جا کر انہوں نے توحید کا چراغ جو ہے نا اکیلے نے بلند کیا. پھر صحرا میں اللہ تعالیٰ نے بیٹے کی قربانی مانگی، اور بیٹا بھی وہ جو بڑی دعاؤں سے اور بڑھاپے میں جا کے ملا تھا. اور پھر اتنی بڑی قربانی، یعنی ساری زندگی آپ دیکھیں گے قربانیاں ہی دیتے آئے ہیں، ایک قربانی، دوسری قربانی، تیسری قربانی. سوچے سب چھٹ گیا، سب کچھ ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، صرف اللہ ہے، اسی کو لے کے خوش ہیں. ہم تو ان قربانیوں کا آپ سوچیں، اللہ نہ کرے استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ برے وقت سے بچائے، ہم تو اتنے کمزور لوگ ہیں، ہمارا تو خیال یہ ہے کہ کوئی آزمائش آ جائے نا چھوٹی سی، ہمارا تو ایمان ہی گیا. ہم تو اس طرح کے لوگ بن چکے ہیں امت مسلمہ ہونے کے باوجود. آپ دیکھیے کہ ایک ایک آزمائش میں وہ کیسے پورے اترتے ہیں. اس آزمائش میں پورا اترنے کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ انی جاعلک للناس اماما. اللہ نے دنیا میں ہی ان سے خوش ہو کر ان کو امام بننے کی خوشخبری دے دی کہ آپ تو امام ہیں، لیڈر ہیں. یہ جو امام بننا تھا نا، یہ اتنی ان کی غیر معمولی پرفارمنس تھی کہ اللہ نے بھی ان کو غیر معمولی انعام دیا. سوچے نا، یہود، نصارہ، پھر مشرکین، پھر مسلمان، سب کے وہ ایک مانے ہوئے پیغمبر ہیں، سب مانتے ہیں ان کو اپنا بڑا، سب اپنا رشتہ ان سے جوڑنے میں فخر محسوس کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ جو بتا رہے ہیں نا کہ میں تمہیں امام بناؤں گا، دو وعدے ہیں اس ایک وعدے کے اندر. نمبر 1، لوگوں کے امام بنیں گے خیر اور بھلائی کے معاملات میں. نمبر 2، ان کی اولاد میں اتنی برکت ہوگی کہ ان کی اولاد کی وجہ سے پوری دنیا کی قوموں تک توحید کا پیغام پہنچے گا. پہلے بنی اسرائیل یہود و نصارہ پہنچاتے رہے، اس کے بعد پھر مسلمانوں کو یہ اعزاز ملا. تو یہ سب کون ہے؟ ان کی اولاد ہے، ان کی نسل ہے. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. پوچھتے ہیں وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، کہ یہ امامت میری اولاد میں بھی آئے گی، لیڈرشپ ملے گی ان کو. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی کہا کہ یہ دیکھ لو، ابراہیم کو پہلے دن سے ہی اللہ نے بتا دیا کلیئر کٹ. آج مخاطبین جو ہے نا قرآن کے، وہ اپنی مس انڈرسٹینڈنگ دور کر لیں. ان کے جد کو پہلے دن اللہ نے اپنی سنت بتا دی تھی کہ جو تمہارے راستے کو اختیار کریں گے نا ابراہیم، جو تمہارے راستے پر چلنے کی جو تمہاری قربانیاں ہیں، اس راستے کو اختیار کریں گے، اس کی قدر کریں گے، ان کو امامت ملے گی، ان کو دوں گا، ان کو نوازوں گا. گویا اللہ نے بتایا کہ جو تمہاری پیغام کو یاد رکھیں گے اور دنیا کی رہنمائی کریں گے، دنیا کو پیغام دیں گے، ان کو میں نوازوں گا. اور جس نے اس راستے کو چھوڑ دیا، قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، وہ کون ہے؟ ظالم. ظالموں کے لیے کوئی وعدہ ہے اللہ کا؟ اللہ نے کہا میرا کوئی وعدہ نہیں ہے. یاد رکھیے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر پورے قرآن پاک میں 25 ٹائم آیا ہے، یہاں فرسٹ ٹائم آیا ہے. نوح علیہ السلام کے بعد پہلے رسول. اللہ نے آپ کو انٹرنیشنل تبلیغ کے لیے چنا تھا، عام لوکل نہیں تھی، پبلکلی نہیں تھی، انٹرنیشنلی آپ نے تبلیغ کرنی تھی. عراق، مصر، شام، فلسطین، اس وقت کے سفر آپ سوچیں، یہ آج کے سفر نہیں ہے. جنگلوں، بیابانوں، صحراؤں میں تہی دامن خالی ہاتھ جا رہے ہیں، موو کر رہے ہیں، کیونکہ کما تو نہیں رہے نا، بزنس تو نہیں کر رہے. اللہ کا پیغام گلی گلی، کوچا کوچا، جو بستیاں آ رہی ہیں، جو لوگ مل رہے ہیں، جا رہے ہیں، وہاں اللہ کا پیغام دے رہے ہیں. اور ڈے 1 سے ان کی آزمائشوں کے سفر کو یاد رکھیے. عرب کے ریگستانوں تک گھومے ہیں وہ. مشرقی اردن میں انہوں نے اپنے بھتیجے لوط علیہ السلام کو بھیجا. مکہ میں پھر انہوں نے اسماعیل علیہ السلام کو پرماننٹ بسا دیا. شام اور فلسطین میں
فلسطین میں انہوں نے شام اور فلسطین میں حضرت اسحاق اپنے دوسرے بیٹے کو بسایا، یعنی بچوں کو بھی انہوں نے ایک کو وہاں بسایا ایک کو وہاں بسایا۔ آج ہم اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے کہاں دور دور بھیج دیتے ہیں نا، انہوں نے اللہ کے دین کی خدمت تبلیغ کے لیے اپنے بچوں کو ایک کو وہاں بسایا ایک کو وہاں بسایا، بھتیجے کو ایک اور علاقے میں بھیجا کہ وہاں پہ آپ نے رہ کر اللہ کے دین کی دعوت دینی ہے، لوگوں کو پیغام دینا ہے۔ اور دنیا میں اس قدر شرک اور گمراہی پھیل چکی تھی، بہت بڑے پیمانے پر انہوں نے کام کیا، یاد رکھیے، اللہ کی توحید بتانے کے لیے لوگوں کو۔ امام ہونے کی سعادت، آنر انہیں ایسے ہی نہیں ملا، بڑی سخت آزمائشوں کے بعد ملا یہ آنر ان کو۔ اور ہم کہتے ہیں کہ ہینگ لگے نہ پھٹکڑی اور رنگ بھی چوکھا آئے، بیٹھے بٹھائے ہمیں جنت مل جائے، بیٹھے بٹھائے ہم اللہ کے محبوب بندے بن جائیں، بیٹھے بٹھائے فلاں ہو جائے۔ اور ایک آزمائش آتی ہے نا، آپ سوچیں ہماری کمر ٹوٹی ہوئی ہوتی ہے اس آزمائش سے، ایک تکلیف آتی ہے، وہ بھی کس لیے آتی؟ دنیا میں آتی ہے، دین کے لیے کوئی تکلیف نہیں ہم نے برداشت کی آج تک۔ یہاں کتنی تکلیفیں آئی ہیں؟ ساری کی ساری دین کی وجہ سے آئی ہیں۔ ہماری زندگی کی جتنی تکلیفیں ہیں وہ ساری کی ساری دنیا کے ارد گرد گھوم رہی ہوتی ہیں، اس کے اوپر ہمارا رونا دھونا۔ تو کبھی اللہ نہ کرے، اللہ معاف کرے، کوئی بڑی آزمائش آ جائے دین کے اوپر چلتے ہوئے، دین کے پیغام کو، یعنی ایک تو ہوتا ہے چلنا، ایک ہوتا ہے دوسروں کو بھی بتانا، اس میں کوئی آزمائش آئے تو ہم تو بس پتہ نہیں پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع ہو جائیں، ہم تو اپنے آپ کو انتہا درجے کا محروم القسمت سمجھنا شروع کر دیں۔ ذرا سا کوئی ہم نیک کام کر لیتے ہیں تو ہم اپنے اوپر اتنا ترس کھاتے ہیں کہ پتہ نہیں کون ہے ہم۔ ترس نہ کھایا کریں، خود کو ریلیکس نہ کیا کریں، کوئی نہیں، اللہ کے بڑے بڑے پیارے گزرے ہیں۔ اب آپ کہیں کہ جی ان کا اور ہمارا کیا مقابلہ؟ ٹھیک ہے، کوئی مقابلہ نہیں، مقابلے کا تو وہ میدان ہی نہیں ہے، لیکن کچھ نہ کچھ تو ہمیں پونجی لے کے جانی ہے نا اپنی پرفارمنس کی۔ اللہ نے یہ رول ماڈل قرآن میں جو ہمارے سامنے انبیاء کے قصے رکھے، میں آپ کو بار بار بتا رہی ہوں، سٹوری ٹیلنگ نہیں ہے یہ، اللہ نے اس لیے رکھے ہے کہ دیکھو ان کی پرفارمنس۔ تمہارا گول بہت ہائی رہنا چاہیے، تمہیں پتا ہونا چاہیے مجھے یہاں پہ پہنچنا ہے، مجھے یہ کام کرنا ہے، مجھے یہ اپنے عمل کا حصہ بنانا ہے۔ یہاں تک کلیئر ہوئی ہے بات؟ تو آج آپ دیکھیں کہ اگر ہمیں کوئی تھوڑا سا اگر محنت کرنی پڑ جائے اللہ کے دین کے لیے، دیکھیں یہ بھی ہماری فیلڈ ہے، یہ بھی ہم نے کرنا ہے۔ بنی اسرائیل نے کرنا تھا نا، انہوں نے نہیں کیا، اللہ نے اب بنی اسماعیل اور پھر ان کے توسط سے مسلمان پوری مسلم امہ کو یہ ذمہ داری دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو چلے گئے اپنی ذمہ داری پوری کر کے، صحابہ چلے گئے، اب امت مسلمہ نے یہ ذمہ داری اٹھا لی ہے، انہیں خود بھی لینا ہے، دوسروں کو بھی پہنچانا ہے۔ تو ہم اللہ کرے پہلے خود لیں تاکہ پھر ہم دوسروں کو بھی بتانے والے بنیں۔ لہٰذا اپنے لیے، اپنی اولادوں کے لیے بہت زیادہ دعا کرنے کی ضرورت ہے اس حوالے سے۔ اور آپ دیکھیے کہ ایک حدیث کا مفہوم ہے نا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا مومن کو مسلسل امتحان میں ڈالتا ہے، مومنوں کو، بندوں کو نا، کبھی جان کی آزمائش آتی ہے، کبھی مال کی آتی ہے، کبھی اولاد کی آتی ہے، اور انسان صبر کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ صبر کرتا ہے، استغفار کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ رونا پٹنا ڈال دیں، صبر کر رہا ہے، اسے پتہ ہے یہ میرے رب کی طرف سے ایک ٹیسٹ ہے، یہ میرے رب کی پالیسی ہے، یہ میرے رب کا قانون ہے، یہ میرے رب کا لا ہے۔ اس نے سارے انبیاء کرام کو آزمایا، وہ اپنی ایک حقیر سی بندی کو بھی آزما رہا ہے۔ یہ میرا امتحان ہو رہا ہے، کتنا بڑا امتحان ہے، کتنا ڈیوریشن ہے مجھے نہیں پتا، مجھے صبر کے ساتھ جڑے رہنا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ زمین پہ پھر ایسے ہو جاتا ہے آخر میں کہ اس کی زندگی میں، اس کی جسم پر ایک خطا بھی نہیں باقی رہتی، اللہ اس کو اتنا صاف کر دیتے ہیں دنیا میں، اللہ سے وہ ایسے ملتا ہے کہ ایک خطا بھی باقی نہیں رہتی۔ یہ کتنی بڑی بات ہے نا کہ آزمائشیں آ رہی ہیں، امتحان آ رہے ہیں، بجائے یہ کہ ہم یہ سمجھیں کہ ہم تو پتہ نہیں کیا ہو گیا، کیوں اللہ نے آزمائش میں ڈال دیا، ہمیں کیوں چنا آزمائش کے لیے، ہمارے پہ کیوں آیا امتحان۔ بھئی آتے ہیں، کوئی بات نہیں، حوصلہ، صبر، کوئی نیگیٹو بات نہیں، اللہ سے جڑیں، اور جڑنا ہے، اور نمازیں، اور تسبیحات، اور اذکار، اور صدقہ خیرات، اور پھر اچھی امید،
انشاءاللہ یہ جو آزمائشیں آئی ہیں یہ انشاءاللہ میری خطاؤں کو جھاڑ کر اور میرے درجات کو بلند کرنے کا ذریعہ بن رہی ہیں. انشاءاللہ جب رب سے ملاقات ہوگی تو اس صبر اور اس آزمائش کے بدلے مجھے وہاں بہت کچھ انعام ملنے والا ہے. تو اللہ ہمیں ان چیزوں کا صحیح شعور یقین عطا فرما دے کہ ہم واویلا کرنے اور شکوے کرنے کی بجائے تھوڑے ہمت حوصلے کا مظاہرہ کرنے والے بنے. ٹھیک ہے. آیت نمبر 125. ابراہیم کا ایک قصہ چل رہا ہے نا. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا. یہ بات بھی یاد کرنے کے قابل ہے. وہ بات بھی یاد کرو. بیکٹ کلوز. جب ہم نے سرزمین عرب میں اس عزت کے گھر کو لوگوں کے لیے مرکز اور امن کی جگہ قرار دیا. اصل میں آپ کو یاد ہوگا کہ لوگ جو تھے نا وہاں بار بار ڈاکو لٹیرے بہت زیادہ تھے. وہ لوگوں کو لوٹتے تھے. مار کٹائی ہوتی تھی بہت زیادہ. دنگا فساد لڑائی جھگڑا چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر. اللہ نے 4 مہینے حرام قرار دیے. خوب ٹریولنگ ہوتی تھی, خوب بزنس گرو کرتا تھا, خوب پیسہ آتا تھا, لوگ ادھر سے ادھر آتے جاتے تھے. اور اس کے بعد اللہ نے اس گھر اور اس کے ارد گرد اتنا روب رکھ دیا کہ کوئی اپنی ناپاک نظر نہیں ڈال سکتا تھا اس گھر کے اوپر. اور اگر کوئی کسی نے ڈالی, یعنی ماضی میں بہت سی کوششیں ہوئیں, تو اللہ نے خود نبڑ لیا ان لوگوں کو. اللہ نے اپنے گھر کو برقرار رکھا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے کہ جب ہم نے اس سرزمین عرب میں اس عزت والے گھر خانہ کعبہ کو اور مسجد حرام کو لوگوں کے لیے لوٹنے کی جگہ, اکٹھے ہونے کی جگہ اور امن کی جگہ بنایا. آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ حضرت ہاجرہ کے ساتھ یہاں تشریف لائے تھے اور وہاں پہنچ کر انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی. اور پھر کیا ہوا تھا کہ اس گھر کو اللہ تعالیٰ نے ذریت ابراہیم کا قبلہ بنایا تھا, خانہ کعبہ کو, اور حکم دیا تھا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. ابراہیم کی اس قیام گاہ میں نماز کی ایک جگہ بناؤ. قیام گاہ جہاں ابراہیم علیہ السلام نے قیام کیا تھا. یاد رکھیے یہ وہ جگہ نہیں ہے کہ جہاں ابراہیم علیہ السلام نماز پڑھتے تھے. نہیں, نماز تو پڑھنے کی ایک چھوٹی سی جگہ ہوتی ہے نا. وہ پورا جو علاقہ تھا وہاں پہ سائڈ پہ جو وہاں پہ رہتے تھے ان کی رہائش تھی. اللہ کہتے ہیں کہ یہ جو ان کی رہائش کی جگہ ہے نا اس کو اپنے لیے نماز کی جگہ بناؤ. ایک حصے میں نماز پڑھو. یعنی 2 باتیں ہیں, خانہ کعبہ بنی اسرائیل بنی اسماعیل دونوں کا قبلہ. دوسری بات جہاں ابراہیم علیہ السلام کی رہائش تھی, قیام گاہ تھی, اس جگہ کے اوپر نماز کی ادائیگی, مصلی جو ہے وہ بنایا جائے گا, نماز کی جگہ بنائی جائے گی. اب یہیں پہ رک کے ہم چھوٹی سی ایک بات کلیئر کر لیں کہ اب حرم میں جائے نا تو لوگ چھوٹی سی وہ جگہ جو ہے نا جہاں مقام ابراہیم ہے, آپ کو معلوم ہے نشان بھی ہے ان کے قدموں کے, وہیں پہ ہی لوگ نماز پڑھنے کی کوشش کر کے پورے جو طواف والے لوگ ہوتے ہیں ان کو بہت زیادہ ڈسٹرب کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ کوئی اجر نہیں ہے اس کے اندر لوگوں کو تکلیف دے کر نماز پڑھنا. جو اللہ وہاں قبول کرنے والا ہے وہ اللہ پیچھے بھی قبول کرنے والا ہے. تو سائڈ پہ ہو کر انسان نماز پڑھے, جہاں پہ بھی وہ پڑھے گا اللہ نے اجر دے دینا اس کو اس کی نیت کے مطابق, کیونکہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. لوگوں کو اس پورے کے پورے وہ جو طواف کا چکر ہوتا ہے اس کو ڈسٹرب نہیں کرنا. اب لوگوں کے پاس چونکہ علم نہیں ہے نا تو بیچ میں کھڑے ہو جاتے ہیں. اچھا جی, اب آ جاتے ہیں ہم اپنی آیت کی تفسیر کے اوپر. گویا یہاں بیت اللہ کو مصلی قرار دیا اللہ تعالیٰ نے. حضرت ابراہیم کی قیام گاہ کو اللہ نے مصلی قرار دیا. گویا یہود کو کلیئر کیا گیا کہ اللہ نے اس گھر کو اللہ کی مسجد کی حیثیت سے تعمیر کروایا. یعنی یہ عام جگہ نہیں ہے, یہ مسجد ہے. لیکن ذریت ابراہیمی کی جو یہ شاخیں تھیں انہوں نے بنی اسرائیل میں یہود و نصارہ انہوں نے اس قبلے کا بنیادی مقصد ضائع کر دیا. اب اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے جو اس کے اصلی مقصد کو
سامنے لے کر آ رہے ہیں. تورات میں بھی اس گھر کا ذکر ہے, ٹھیک ہے. مکہ کا ذکر آیا نا تو انہوں نے چینج کر دیے لفظ تورات کے اندر. مکہ کا پرانا نام بکہ ہے نا, تو انہوں نے بکا رکھ دیا اس کا نام. صفا مروہ جیسے ہے نا مروہ, تو انہوں نے مروہ کو چینج کر کے موریا رکھ دیا, چینج کر دیا. وہ پتا ہے وہ فلاں جگہ تھی, وہ فلاں جگہ ابراہیم گئے تھے, وہاں پہ جا کے انہوں نے فلاں کام کیا تھا. اس کا اس مکہ سے اور یہاں مروہ سے ان کا کوئی تعلق واسطہ نہیں تھا. اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی وہ والے ان کے بیٹے نہیں ہیں جن کے لیے انہوں نے بسایا اور دعائیں کی. وہ تو حضرت اسحاق علیہ السلام نہیں. اتنی زیادہ انہوں نے چینجز کی اس حوالے سے کہ کہیں سے بھی تورات کے اندر قرآن اور نبی کا تعلق جو ہے وہ بنی اسماعیل اور حضرت ابراہیم سے نہ جوڑا جا سکے. انہوں نے چینجز کر دی تھی, نشانات کو مٹا دیا تھا, اللہ کے تمام منصوبے بدل دیے. اور یہ ساری جو جگہ تھی نا انہوں نے فلسطین کے علاقے میں شو کروائی کہ وہاں تھی وہ, کیونکہ اسحاق علیہ السلام فلسطین میں تھے نا, تو انہوں نے کہا وہاں کیا. اور ایون یہاں تک انہوں نے کہا کہ یہ جو قربانی ہوئی تھی نا حضرت اسماعیل کی, انہوں نے کہا اسماعیل کی نہیں ہوئی تھی, تو رات میں یہ لکھا ہے. وہ کہتے ہیں حضرت اسحاق کی ہوئی تھی, حالانکہ حضرت اسحاق تو اس وقت تک پیدا بھی نہیں ہوئے تھے جب حضرت اسماعیل کی قربانی ہوئی تھی. لیکن انہوں نے, میں نے آپ کو بتایا نا کہ چینج کیا بہت سارا اپنے دین کو. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے لوگوں کے اکٹھے ہونے کی جگہ لوگوں کے دل کھنچتے ہیں, لوگ وہاں بار بار آتے ہیں. اور دیکھ لیں آپ, جو ایک دفعہ جاتا ہے بار بار جانے کی تمنا رکھے ہوتا ہے دل میں. امن کی جگہ بنا دی, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ امن نام کی کوئی چیز نہیں تھی, اللہ نے اس گھر میں امن رکھا. پھر اللہ نے کہا اس کو مسلح بنا لو, ٹھیک. اور کیا کہا, وہ آہدنا ابراہیم و اسماعیل ان طاہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود. ابراہیم و اسماعیل کو اس بات کا پابند کیا کہ میرے اس گھر کو ان لوگوں کے لیے پاک رکھو جو اس میں طواف کریں, اعتکاف کریں اور رکوع و سجدہ کرنے کے لیے آئے ہیں. طواف کیا ہے, پھیرے لگانا خانہ کعبہ کے ارد گرد. اور پھر اس کے علاوہ اعتکاف کیا ہے, بندہ جو ہے نا تھوڑے ٹائم کے لیے اپنے آپ کو دنیا سے کاٹتا ہے اور ایک جگہ کے اوپر بیٹھ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ طاہرہ بیتیا, میرے گھر کو پاک صاف رکھو. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جگہ تعمیر کرو اور بھول جاؤ, نہیں, اللہ نے کہا صاف رکھو, ہر طرح کی گندگی سے اس گھر کو صاف رکھو. اب گندگی سے مراد یہاں پہ روحانی گندگی بھی ہے اور مانوی گندگی بھی ہے. روحانی گندگی کیا ہے بولے, شرک, بت پرستی, شرک, یہ نہیں ہوگا, بالکل یہاں نہیں ہوگا. مانوی گندگی کیا ہے, صفائی ستھرائی, ہر لحاظ سے اس کو صاف رکھو. 4 کام کرنے کا حکم دے دیا, طواف, اعتکاف, رکوع, سجود. یہ لوگ کریں گے, یہ عربوں کی قدیم عبادتیں ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں گے قرآن میں ان کی ڈیٹیل نہیں ملتی آپ کو. کیوں کہ پہلے سے یہ چلی آ رہی تھی. لوگ طواف بھی کرتے تھے, لوگ اعتکاف بھی کرتے تھے, لوگ رکوع, سجود, جماعت, سب کچھ پتا تھا. اسے مسلمان آج جانتے ہیں نا, قرآن کے مخاطبین یہود, نصارہ, مشرکین سب مانتے تھے. اور قرآن نے بتایا کہ یہ عبادتیں ہیں, ان کا نام ہی کافی ہے عمل کرنے کے لیے. ٹھیک ہے جی. تو آج آپ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ میں نے وہ گھر بنایا, اے لوگوں جان لو کہ وہ سینٹر, مرکز وہی ہے. اور الحمدللہ مسلمان مانتے ہیں آپ, لیکن وہ لوگ نہیں مانتے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے بہت سارا تبدیل کر دیا معاملے کو. اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت عطا فرمائے. دوسری بات یہ کہ اللہ کے جو گھر ہوتے ہیں, مساجد ہوتی ہیں, ان کو صاف ستھرا رکھنا بہت ضروری ہے. لیکن آج آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ بھی ہم جائیں مسلمان, آپ جائیں نا رمضان میں اور آپ وہاں پہ کریں افطاری باہر مسجد کے اندر, باہر ہو رہا, تو آپ سوچیں کہ مسلمانوں نے وہ گندگی ڈالی ہوتی ہے نا, بجائے کہ اپنے اپنے پیکٹس اٹھائیں اور کوشش کریں کہ نماز کے بعد ہم پیک ڈال دیں گے, آپ پاؤں رکھ کے چل نہیں سکتے. خود اللہ نے کہا میرے گھر کو صاف. ٹھیک ہے وہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں, گورنمنٹ بہت ایکٹیو ہے سارے معاملے میں, لیکن مسلمانوں کی اپنی بھی تو کوئی ذمہ داری ہے نا. آپ چلے جائیں مسجد, حج کے موقع پہ جائیں آپ جب جہاں سے مسلمان اٹھ کے جاتے ہیں نا, یعنی مینا سے گئے ہیں مزدلفہ, عرفات گئے ہیں, عرفات سے مزدلفہ آئے ہیں, مزدلفہ سے پھر مینا آئے ہیں, یہ جہاں جہاں جاتے ہیں نا آگے,
پیچھے آپ وہاں قدم نہیں رکھ سکتے. ایون جو مسجدیں ہیں مزدلفہ کے اندر، جو مسجد مشعل الحرام مسجد جو ہے، یہاں تک لوگ بتاتے ہیں کہ وہاں پہ خواتین پیمپرز تک بچوں کے چھوڑ دیتی ہیں گندے. آپ سوچیں کہ یہ مسلمانوں کی حالت ہے. اللہ بار بار مینشن کر رہے ہیں صاف صفائی ستھرائی. بھئی کیا ہم اپنے پیکٹ اپنے لفافے سب کچھ دیے ہوتے ہیں، وہاں گورنمنٹ نے اپنے ساتھ پیک کر کے رکھے اور بن جگہ جگہ لگے ہوتے ہیں. تھوڑا سا تردد کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے بن میں ڈالنا ہے. لیکن یہ چیزیں تو تب آئے نا کہ ہم جہاں رہ رہے ہیں اپنے اپنے ملکوں میں، اپنے اپنے گھروں شہروں میں، ہم وہاں پہ اپنی صفائیوں کا احترام کریں. ہم اپنی مسجدوں کا، یہاں پہ جو ہماری مسجدیں، ہم اپنی لوکل مسجدوں کا خیال کریں. لیکن آپ دیکھیں گے، اللہ معاف کرے، آپ مساجد کے کبھی ٹوائلٹس یوز کریں، آپ کہیں گے کہ یہ ٹوائلٹ یوز کرنے کے قابل نہیں ہے. وجہ کہ مسلمان قوم اس کو شعور ہی نہیں ہے. اپنے گھروں کے واش رومز کو، ٹوائلٹس کو ہم پھر کچھ نہ کچھ صاف کر لیتے ہیں، لیکن جائیں آپ ان جگہوں کے اوپر، مدرسے میں، مسجد میں آپ واش روم نہیں یوز کر سکتے. بہت مشکل ہے. اور پھر اسی سے آگے گندگی کے معاملات جو ہیں وہ چلتے. قوم بنتی ہے نا، قوم کی تربیت ہوتی ہے، تو قوم کی تربیت اس کی دینی جگہ سے اگر نہیں ہو رہی تو پھر باقی کہاں پہ زیرو پہ کھڑی ہوئے گی. وہ اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے اور ان چیزوں کو اپنے عمل کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے. آخری آیت 126، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا. چند ہفتوں آپ دیکھیں، یاد کرو جب ابراہیم نے دعا کی، اے میرے رب اس شہر کو امن کا شہر بنا دے. اس کے جو لوگ اللہ اور آخرت کے دن پر یقین رکھنے والے ہیں انہیں پھلوں کا رزق عطا کر، پھل دے، ٹھیک ہے، پیداوار دے. اور جو انکار کرنے والے ہوں گے دنیا کی چند روزہ زندگی کا سامان تو میں بھی انہیں دوں گا، پھر آگ کے عذاب میں پکڑوں گا، اور جو بہت برا ٹھکانہ ہے. آپ دیکھیں ابراہیم کے زمانے میں اس سرزمین کے دو اہم پرابلمز تھے، امن اور غذا. آپ نے دونوں کو سالو کرنے کی اللہ سے دعا کی، اللہ نے ان کو کہا سالو، ڈن، یہ پرابلم نہیں ہوگی. بنجر زمین تھی، بارشیں نہ ہونے کے برابر تھی، زرخیزی تھی ہی نہیں وہاں پہ، کوئی چیز کاشت ہو نہیں سکتی تھی. خانہ بدوش قبیلے تھے، وحشی قبیلے تھے، ادھر ادھر سے انتہا درجے کی لوٹ مار ہوتی تھی. اللہ نے دعا قبول کر لی. اور آپ دیکھیے کہ لڑنا منع کر دیا گیا. 4 مہینے کی میں نے بات کی، قافلے امن سے رواں دواں ہوتے تھے، باہر سے کوئی حملہ آور نہیں ہوا، اگر ہوا تو اللہ نے مدد کر لی تھی. یہ سب اللہ کی برکت سے ہوا، اللہ نے اس دعا کی برکت سے ہوا. اور آپ دیکھ لیں کہ ثمرات، ہر طرح کا غلہ، ہر طرح کا رزق آج اس وقت سے لے کر آج تک ہر چیز وہاں پہ ملتی ہے، جبکہ وہاں پہ انسان کی عقل حیران ہوتی ہے کہ ملنی نہیں چاہیے. یہ اللہ کی جو دعا قبول کی اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی، وہ قبول کر لی. دیکھیں کہ اللہ کی مرضی کا وہ اتنا خیال رکھتے تھے، اللہ نے کیسے ان کی دعا قبول فرمائی، تجارت کو فروغ حاصل ہوا. اب جب انہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ تو روزی دے، تو ساتھ ہی انہوں نے ایمان کی شرط لگا دی، کیونکہ پیچھے وہ اللہ سے بات سن لی تھی نا انہوں نے کہ میری اولاد میں بھی لیڈری آئے گی، تو اللہ نے کہا نہیں، ظالموں کو نہیں ملے گی. تو یہاں انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو روزی دینا. اللہ نے کہا نہیں جی، ایمان کی بنیاد پر امامت تو مل سکتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ جو ایمان نہ لانے والے ہیں ان کو ایمان نہ لانے کی بنیاد پر اللہ روزی سے بھی محروم کر دے، رزق سے بھی محروم کر دے. ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، روزی تو اللہ دنیا والوں کو بھی دیتا ہے، اللہ کے نہ ماننے والوں کو ملتی ہے. اور پرفارمنس دینی معاملات کی جو لیڈری ہے وہ پرفارمنس کی بنیاد پہ ملے گی. بہرحال آج آپ دیکھ لیں کہ کیا کچھ وہاں پہ مل رہا ہے، ہر طرح کی اجناس، ہر طرح کی چیزیں وہاں پہ موجود ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں کہ ہم ان باتوں کو سمجھیں اور اپنے معاملات کو قرآن کے مطابق بہتر بنانے کی کوشش کریں. آمین. السلام علیکم. یہاں پہ روک لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ